السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جلانی. وسط اللہ آج ہمیں جوائن نہیں کر رہے اور آج آپ کو پتہ ہے کال ان ڈے ہے. آپ کی بات سنی جائے گی. نمبر اسکرین پر بھی چل رہے ہیں, میں ایک دفعہ دوہرا بھی دیتا ہوں. 0213-233-0930 اور 30 کی جگہ آپ 28 اور 27 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں راہیل اشر صاحب کراچی سے. السلام علیکم راہیل بھائی. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے سر؟ اللہ کرم جی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. کپتان میں آپ دونوں بھائیوں سے آج بات کروں گا تھوڑا سا یہ جو ارشد شریف کا مسئلہ ہے. ایک تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے جو کمیشن بیٹھ رہا ہے وہ اس کی طرح نہ ہو جیسے وہ ایک جو صحافی 2011 میں جن کو دریا جیلم میں مار کے پھینک دیا تھا سلیم شہزاد, ان کے اوپر وہ تھے اپنے جو ہیں دہم بابا والے جو تھے. ثاقب نثار چیئرمین تھے, کشتی پتہ چلا. پھر انور ظہیر جمالی صاحب تھے, حامد میر کا, ان کا بھی کشتی پلا. دوسرا میں آج آپ کا ڈان پہ دیکھ رہا تھا پروگرام 8 بجے. میرا یہ کیا دیکھیں آپ نے بہت آج نفیت علی بات کی, مجھے ایک دکھ ہوتا ہے. دیکھیں ان کی فیملی کا, دیکھیں ان کی والدہ, ان کی بیوہ بچوں. اب دیکھیں وہ جو کامران شاہد نے ایک سٹوری بریک کر دی, پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے, کہ 3 گھنٹے تشدد ہوا. آپ دونوں بھائی سے کہتے ہیں سر اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں, ان کی والدہ, ان کی جو ہیں بیوہ اور بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جی ہمارے جو چاہنے والا ہے دنیا سے چلا گیا, اس کو 3 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پھر آج ایک صاحب پتہ نہیں کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ان کو تو پہلے مار دیا تھا, مارنے کے بعد لا کے گاڑی میں بٹھایا. تو میری آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جی جب تک کمیشن بیٹھتا ہے جو اپنی رپورٹ پبلک کرتا ہے اس وقت تک روزانہ یہ چیزیں نہ لیں. ان کی فیملی کا سوچے دیکھیں وہ اس باتیں سن کے نہیں کوئی نہیں سوچتا, روز مرتے ہوں. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے. دیکھیں ان کا تو پیارا چلا گیا جیسے بھی گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ان کے معاملات آسان فرمائے. پر میری ریکویسٹ ہے خاص کر وہ عمران ریاض اور ان کے جو بلاگرز ہیں وہ اس بچی کی تصویر شیئر کرے تو بھائی اس کا باپ ہے تابوت میں, وہ اس کو پیار کری. مطلب ان کی بیوہ بیچاری ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ جی تصویریں مت شیئر کریں, مت کریں. بھائی اس بیوہ کا سوچ رہے ہیں, اس والدہ کا سوچ رہے ہیں جو اپنے دونوں بیٹے کھو چکی ہیں. میری آپ کے چینل کی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ بھائی تھوڑا انتظار کر لیں. جو چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ جو ہے وہ بالکل سامنے لے آئے گا. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے راہیل بھائی, شکریہ. اچھا اب 2-3 باتیں اس میں ہیں. ایک تو کمیشن کی بات. دیکھیں میں نہیں خیال کہ بہت زیادہ امیدیں جوڑنی چاہیے کمیشن سے, صرف اس لیے نہیں کہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ پاکستان میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ماضی میں اور حال میں, اور میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں جو مختلف صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یا قتل کیے گئے ہیں یا مار پیٹ کی گئی ہے, ایک کا کبھی رزلٹ نہیں آیا. تو یہ سوچنا کہ پاکستان میں بنی ہوئی کمیشن کینیا میں ہوئے قتل کو پروب کر سکے گی, آئی ڈونٹ تھنک ایسا کچھ ہونے والا ہے. دوسری بات ہے کہ کینین پولیس کا جو کردار ہے وہ اگر آپ نے 8 بجے کا شو کیا اس میں کافی تفصیل سے بات کی تھی. یہ ناقابل سمجھ ہے اور انتہائی کنڈیمیبل بات ہے کہ ابھی تک ارشد کی اپنی فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نے نہیں دی. یہ چیز نیوز پہ بریک ہو رہی ہے. اچھا جو چیز بریک ہوئی ہے نیوز پہ اس پہ بھی میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی عقل کل بننے کی کوشش کریں, اور ہم سے میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہم فورینزک ایکسپرٹس نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے میں کوئی ایسا کوئی جادو ہے کہ ہم ایک تصویر لے کے یہ تعین کر لیں کہ جی اتنے گھنٹوں تک تشدد ہوا ہے اور کس قسم کا تشدد ہوا ہے. جو پمس کے جو ڈائریکٹر ہیں خالد مسعود صاحب, ان کا کہنا ہے کہ کچھ بروزز ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ تشدد کا نشانہ ہیں, وہ موت سے پہلے کے ہیں, موت کے بعد میں ہیں, یا وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم لیویڈیٹی یا اس کا رزلٹ ہے. کامران بھائی نے گولیوں کے نشان بھی دکھائے اور کہا ہے کہ یہ کلوز رینج سے فائر کیے. آپ اس طرح نہیں ٹیل کر سکتے, آپ کسی کے ہاتھ دیکھ کے آپ نہیں ٹیل کر سکتے. جہاں تک وہ انگلیاں ناخون ہٹانے کی بات ہے, سم ٹائمز یہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن مجھے شک ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہوگا جس میں آپ کو کبھی نہیں پتہ لگنے والے گا. صرف لاش پر سیاست ہوگی جو ہو رہی ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ مطلب ایک ہائی پروفائل مرڈر ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپی تو سب کی ہوگی, اور میڈیا بھی کوشش کرے گا کہ ایسی چیزیں سامنے لائے جو ابھی تک آفیشیلی نہیں بتائی جا رہی. لیکن اس کی بھی لمٹس ہوتی ہیں کہ آپ کہاں تک جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ لگ بھی گیا کہ یہ نشانات ہیں اور بہت ہی کوئی سٹرینج وجہ ہے جس کی وجہ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک باہر نہیں کی جا رہی, تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. مجھے جو تکلیف ہوئی دیکھ کے وہ جب انہوں نے تصویریں چلائی ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی آپ بات کر سکتے تھے. اگر آپ کے پاس آپ کو آن اتھارٹی پتہ ہے, آپ بڑے ہی کوئی چیتے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں یا چیزیں لیک کر کے آپ کو دی جاتی ہیں,
آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن تصویریں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو راہیل بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کو فیملی کا سوچنا چاہیے، جو کسی کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اس میں کر رہا ہے، اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. اور میرا تو بہت ہی سمپل پیمانہ رہا ہے آل دس ٹائم، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی چیزوں پہ رپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سیکشول کرائمز ہوں، چاہے وہ اس طرح کی مرڈر کی بات ہو، آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ اف دس پرسن واز مائی ریلیٹیو، اگر یہ میرا اپنا کوئی ہوتا تو میں کیا چاہوں گا، مجھے کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو وہ ایک بہت ہی سمپل پیمانہ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیونکہ اس پہ ہمارے میڈیا میں انفارچونیٹلی بات نہیں ہوتی ہے. اس دن ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. جو آپ نے بات کی نا، یہ مجھے یاد ہے کہ عباس ناصر ہمارے جو سابق ایڈیٹر ہوتے تھے ڈان کے، اور یہاں ڈان نیوز کے بھی ڈائریکٹر تھے ایک زمانے میں، وہ پہلی ان کی ٹریننگ یہی تھی کہ آپ سوچیں کہ یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی لوڈ ون ہے یا آپ ہیں، آپ کیسے چاہیں گے کہ اس کی کیسی ٹریٹمنٹ. ایک جو ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، اس کو مقدم رکھنا چاہیے ہمیں اپنے کام میں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ہی آئیڈیلسٹک بات ہو، لیکن اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے چلیں تو پھر آپ ہر ایک کے ساتھ فیئرلی ٹریٹمنٹ کریں گے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یار جو سب سے بیسک بات ہے نا، وہ اب ہمیں آئیڈیلسٹک لگتی ہے. ٹھیک ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں آئیڈیلسٹک لگتی ہیں، ہم یہاں تک گر گئے ہیں. ملک رشید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام، ملک راشد بول رہا ہوں سر. ملک راشد، سوری سر. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں بھی اظہار رائے کا موقع دیتے ہیں. آپ کی ٹیم کو آپ کا بڑا شکریہ. ویلکم. دو باتیں کرنی سر مجھے، کہ جیسے ہم لوگ تھکے ہارے جاتے ہیں، اپنے گھر کا سوچتے ہیں، گھر سکون کا نام ہے، ہم گھر جاتے ہیں، ہمیں اللہ نے گھر دیے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں، سب سے زیادہ نقصان سندھ کا ہوا ہے جس میں ڈسپلیس ہو گئے لوگ. ابھی سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، ان کا ذرا ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں کہ اس ٹھنڈ میں وہ بیچارے بچے بڑے بیمار ہیں، وہ اپنے گھر اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. میری ایک تجویز یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب یہ سٹیپ لیں، ہفتے میں 2 دن وہ اپنی چیئر لگائیں انٹیریئر میں. لو کاسٹ گھر ریاست کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بنانا. وہ ٹینڈر کال کریں، حکومت اس میں مدد کرے. ان کو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں بیچاروں کو کچھ رہنے کے لیے گھر تو دینے چاہیے. کیمپوں میں ٹینٹوں میں وہ سردی نہیں گزرے گی ان کی 4-6 مہینے اگلے، بہت مشکل حالات میں ہیں. ایک تو یہ میری تجویز ہے، اگر اس پہ گورنمنٹ ہماری سوچے. دوسری یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں ابھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی حقیقی آزادی. میرے خیال آج کل کے لحاظ سے جو معاشی طور پہ ملک اور قوم آزاد ہوتا ہے اسی حقیقی آزادی ملتی ہے. جب ماشاءاللہ خان صاحب آئے 4 سال میں انہیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے تھا، کہ جو 50 سال میں نہیں ہوا انہیں 4 سال میں کرنا چاہیے تھا. یہ IMF سے جان چھڑاتے ہیں ہماری قوم کو، یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کہیں نہیں جانا، ہمارے پاس جو ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، ہم مریں یا جئیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. کم از کم یہ درس تم کو 4 سال میں دینا چاہیے تھا. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے وہ پالیسی اپنی بیان کر رہے ہیں، اداروں کو میل ٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پنجاب میں بزدار صاحب کو لگایا اس میں یہ کہتے ہیں سوری بزدار صاحب کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ وسیم اکرم پلس بنیں گے. دیکھیں وسیم اکرم پلس بننے کے لیے بالنگ آنی ضروری ہے. بالنگ خود کرائے بندہ، وہ بالنگ خود کہاں کرواتے تھے، وہ تو بالنگ ہی کراتے ہی نہیں تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں تو خود ویسے حیران ہو گیا تھا دیکھ کر کہ IG پنجاب اتنی بار چینج ہوئے، تو میں نے کہا اس عہدے کا نام جو ہے نا IG نہیں ہونا چاہیے، اب GIG ہونا چاہیے. اتنی بار انہوں نے تبدیل کر دیا تو اس عہدے. نہیں بالکل، بالنگ کرنا تو دور کی بات، وہ تو زیادہ بال ٹیمپرنگ ہی چل رہی تھی سر. جی ہیلو، اچھا ہاں تو یہ ہے. اچھا اب یہ جو ڈسپلیسڈ پرسنس کی بات کی ہے ملک راشد نے، ان کا کہنا ہے کہ جی بلاول وہاں جائے. اچھا اب یہ جو ہائی پروفائل وزٹس ہم ان کو رائٹ آف کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو فوٹو آپ ہے، لیکن پتہ ہے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے میری نظر میں، کہ انتظامیہ تھوڑی سی حرکت میں آتی ہے جو شاید وہ پہلے نہیں آنے والی تھی. اب میں بلاول کی بات کر رہے ہیں، چلیں وہ فارن منسٹر رائٹ ناؤ، لیکن ہائی آفیشلز مراد علی شاہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو اچانک سرپرائز وزٹس نا، اور وہ والی سرپرائز وزٹ نہیں جس میں پہلے سے ہی 50 کیمرے فٹ کیے ہوں اور وہ لال قالین ہو، وہ والی سرپرائز وزٹ نہیں. ویسے ٹو بی فیئر سیلاب کے دوران ہم نے پرائم منسٹر کو بہت دیکھا ہے. جی آپ نے دیکھا ہے، اور میں تو اس لیے میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے انہوں نے 4-5 چکر لگائے ہوں گے. 4 چکر لگائے. اچھا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ لوگ نہ جائیں تو ہم شور مچاتے ہیں، یہ جائیں اور فوٹیج چلے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں تصویروں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. تو ہم ان سم ویز ہم دونوں حال میں خوش نہیں ہیں. لیکن یہ انہوں نے اچھی بات کی ملک صاحب نے کہ
اس وقت سیلاب متاثرین کی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ریڈار سے ہٹ چکی ہیں. زیرو. اس وقت ہم لانگ مارچ میں گھسے ہوئے ہیں, الزام تراشی میں اتنی عجیب چیزیں چل رہی ہیں, اور نہ صرف ہمارا میڈیا کا بلکہ گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے, کیونکہ جس وقت تک پانی کھڑا تھا تو اس وقت تک تو چلیں سب نے کور کیا. اب جب پانی ریسیڈ کر گیا ہے, لیکن ہم اس وقت بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کئی سال پیچھے چلے گئے. جی. یہ جو ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, جو مال مویشی پہ گزارا کرتے ہیں, اب ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں پچھلے پورا ہفتہ جو ہم نے گزارا ہے, ایک پروگرام, ایک کوئی چیز نظر نہیں آئی ہمیں کہ کسی نے بھی اس پہ توجہ دی ہو. وہ اسی لیے کہ کیونکہ سیاستدان اگر توجہ نہیں دے رہے تو میڈیا بھی توجہ نہیں دے رہا. اور یہ آپ نے اچھا کیا, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے کال کر کے کم از کم اس ایشو کو مینشن کیا ہے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ جو خاندان اس میں بہت پیچھے چلے گئے ان کی کوئی بات کرنے والا. بالکل. شیخ بدر منیر ہے لیا سے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ شاہ زیب جیلانی صاحب کا اضافہ اچھا ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور مبشر کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے. جی ہمیں بھی ہوتی ہے. ہاں, تو وہ میں آج تھوڑی سی مختلف, جیسے آپ کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم پروپوزیشنیں پہلے بناتے ہیں پھر چیزیں نکالتے ہیں. تو یہ جو آپ کو یاد ہوگا میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا دو پارٹیوں کے درمیان, اس میں سپیس بنی پی ٹی آئی موصوف کی. تو اس سپیس میں انہوں نے چلا کے دیکھا, وہ چل نہ سکا. بہرحال یہ ایک سیاسی جماعت نہ بن پائی, ایک ہجوم ہے, وہ کسی وقت بھی ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے پچھلا نون والا جو تجربہ کیا وہ ایک پارٹی بن گئی, پھر انہوں نے کاف لیگ کو دو ٹین اوور دینے کے بعد بھی اسٹیبلش نہیں ہونے دیا. یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب عمران خان صاحب لیا 3-4 بار آئے تو تنظیم کو جلسہ گاہ میں آخری ٹائم میں انٹر ہونے دیا جاتا تھا, جبکہ بھٹو صاحب اور بے نظیر یہ کرتے تھے کہ تنظیم سے پہلے یا بعد میں میٹنگ کرتے تھے. دو فری سٹائل تو جا کے ان کی پارٹی بنی یا ان کی قربانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ صورتحال ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے, میرا خیال ہے کہ اپنے تابوت میں انہوں نے آخری ٹھونکا ہے. وہ سب کو سامنے آ جائے گا, مہینے کی بات ہے. تو لیکن جنہوں نے اس کو سپیس دی ان کے میثاق جمہوریت کی شکل میں, تو وہ اس کو کبھی مرنے نہیں دیں گے. اگر پی ٹی آئی کو ماریں گے تو وہ ان کو خود کو مارنا پڑے گا. دوسری ایک شکل یہ بھی ہے. ایک بات, جب ان کو ایک ڈسکوالیفائی کیا گیا تو بلاول صاحب نے اسی وقت باہر کسی تھے ملک میں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ابھی سٹارٹ ہی ہے, چھوٹے موٹے فیصلے آ رہے ہیں, بڑے فیصلے اور جو بڑے کرائم کے فیصلے ہیں وہ آنے باقی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نا وہ آنکھوں میں دھول نہ جھونکا جائے, ریئل جو اس کے پیچھے کوئی پس منظر میں اس کے اوپر جو اس کے کرائم ہیں وہ سامنے لائے جائے. تو یہ ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب بھی یہ فتنہ انگیزی ختم ہوگی ہم اب آگے چلیں گے. ہمیشہ کبھی کوئی چیز بریک نہیں ہوا کرتی, ملک بھی اکنامکلی اسٹیبلش ہوگا اور ہم آگے دیکھیں گے, آگے چلیں گے. یہ فتنہ انگیزیاں, ہم یہ شر فساد, یہ بڑے بڑے جلسے, بڑے آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں. بالکل. اور یہ بھی آہستہ آہستہ فنامنا بریک ہو جائے گا. دیکھتے ہیں چیزیں اپنی طرف جائیں گی. جیسے آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو مطلب ہمیں پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر میں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شیخ صاحب مطلب پی ٹی آئی کے فین نہیں ہیں. لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کے حمایتی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کی باتوں سے لگتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی, میں تنقید نہیں کر رہا, الزام تراشی نہیں ہے, بالکل نہیں شیخ صاحب, ایسی مطلب ہم دوستوں کی طرح بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. میں صرف یہ کہتا ہوں کچھ تو کہنا ہوتا ہے. پارٹی تنظیم کی انہوں نے بات کی نا, وہ تو کسی بھی پارٹی میں کوئی خاص نہیں ہے. جماعت اسلامی مطلب جماعت اسلامی کو آپ چھوڑ کے جو 3 بڑی پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں تو دیر از نو سچ تھنگ ایز پارٹی تنظیم. یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے, مجھے ان کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں, کیونکہ یہ بھٹو صاحب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ شاید پرانے سیاسی ورکر رہے ہیں کسی زمانے میں, تبھی ان کو پتہ ہوگا. آج اگر آپ جو آپ کی جو رولنگ پارٹیز رہی ہیں پچھلے 10-20 سال میں اقتدار میں جو رہی ہیں, ان کے ہاں تنظیم صرف کاغذ پر ہے اب.
یہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا جی بھٹو صاحب کے زمانے، وہ واقعی میں 70s میں پارٹی پریزیڈنٹ کا بڑا ایک اہمیت تھی اس کی، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے گورنمنٹ کے وزیروں پہ. اب تو ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے آپ کا پریزیڈنٹ، کون ہے جنرل سیکرٹری، کون ہے کیا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح، جب پارٹیوں میں تنظیم نہیں ہوگی تو وہ جمہوریت کیسے آئے گی، آگے کیسے بڑھیں گے. بالکل بالکل. ہمارے اگلے کالر ہیں نواب شاہ سے کامران علی صاحب. جی کامران صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن پر تو جو ہے نا زیرو ٹالرنس ہے، مطلب وہ ایکسپوز کرنا سمجھے اپنی جان سے جانے کے مترادف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہ بالکل ان کو کھلی چھٹی ہے، آزاد گھومتے ہیں وہ. اچھا جی. اور تیسرا یہ ہے کہ سندھ میں بلٹ ٹرین کی خبریں گردش کے اندر ہیں کہ کراچی سے سکھڑ تک بلٹ ٹرین چلائی جا رہی ہے، تو ایک بس سروس بھی شروع کر دیں، 1122 بھی شروع کر دیں نواب شاہ کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ سڑکیں کافی تباہ ہو گئی ہیں، مٹی دھول بہت زیادہ ہے. کامران صاحب فرمائشی پروگرام چل رہا ہے نا سر؟ بالکل یہ اب کیا کریں، جو ہے کامران بھائی کے سامنے اس پہ ہی بات کرے گا نا یار. بالکل. اچھا سر، وہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جب سے اتحادی حکومت آئی ہے نا، وہ پہلے 5 گھنٹے تھی عمران خان کے دور حکومت میں نواب شاہ میں، اب 12 گھنٹے ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ، ہر 2 گھنٹے بعد 2 میرے گھر تو پورے دن لائٹ نہیں تھی، فون بھی میرا ختم ہی ہو گیا. اب نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں اور تھوڑی سی بری خبر دے دوں، کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ہاں ابھی آپ دیکھیے گا سردیاں آ رہی ہیں نا، گیس بھی آپ کے پاس جو ہے مشکل سے 4-5 گھنٹے کے لیے آئے گا. تو واپس بالکل یہ سٹارٹ ہو گیا ہے سر. بالکل ابھی یہ جو نا، اب جبکہ سندھ سب سے زیادہ بجلی بھی پیدا کر رہا ہے، گیس بھی پیدا کر رہا ہے نا، لیکن اس کے باوجود یہاں سندھ میں کیوں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اس پہ کم از کم جو ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے خرم دستگیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور لوڈ شیڈنگ کم کر دیں. یہ تو سب کے دکھڑے یہی ہیں، پورے قوم کے دکھڑے یہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آج آپ نے کوئی شعر نہیں سنائیں گے؟ میں شعر نہیں سنایا آپ نے آج. شعر سناتے ہیں سر. کرپشن ختم کرنے کے جو دعوے دار بنتے تھے وہ ایما کے مگر اپنے بہت کمزور نکلے ہیں، جو دیتے تھے صدا الزام اوروں کو کرپشن کا، یہ ارباب حکومت خود بھی بجلی چور نکلے ہیں. واہ واہ، صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. شکریہ بہت بہت کامران بھائی. نسیم احمد عثمانی صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. ہیلو 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 ہیلو. نسیم صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ملیہ حامد ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ملیہ جی. جی گزارش ہے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ضرور فلڈ افیکٹیز کے اوپر کریے. آپ لوگ خود آپ لوگ کو احساس تو ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک 15 منٹ نہیں تو 5 منٹ تو نکال سکتے ہیں آپ لوگ اپنے شو میں. اگر 5 days a week نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ twice a week ہو جائے. twice a week بھی نہیں ہو سکتا تو once a week ہو جائے. دیکھیں یہ جرنلزم از پبلک سروس، ٹھیک ہے. اور یہ جو لانگ مارچ اور یہ جو ساری جو آرمی چیف کی آپ کی باقی ساتھی بھی کور کریں، اس کو سن کے ہم تو تھک چکے ہیں. لیکن وی نیڈ ٹو نو واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ وین اٹ کمس ٹو فلڈ افیکٹیز. صرف سردی جو آنے والی ہے اس کے مسائل نہیں، اور بہت سے مسائل ہے. کراچی خود میں، جہاں کراچی میں 10 سٹی ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ میں سے کبھی کوئی جو ہے اسٹوڈیو میں سے بھی نکل کے کوئی جائے، جا کے دیکھ کر تو آئے، ہمیں بتائے تو صحیح. بالکل. تو یہ میری گزارش. نہیں، آپ کی یہ بالکل اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. کین آئی جسٹ آسک کہ آپ کو اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ جسٹ ایز اے سٹیزن اور آر یو افیکٹڈ اور مووڈ بائی اٹ؟ آئی ایم ناٹ افیکٹڈ بائی اٹ ڈائریکٹلی، لیکن یہ کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان دا سینس کہ ہم لوگ مجھے میرے جو باہر جو دوست رہتے ہیں وہ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلڈ کے بارے میں. باہر کے لوگ جواب ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی رپورٹنگ ہی نہیں ہے. جی باہر کے لوگ زیادہ پریشان ہیں ایز کمپیئر ٹو یہاں پہ تو سارا وقت یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون بننے والا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے. اور مجھے ایک تھوڑی سی ایک شرمندگی ہوتی کہ میں اپنے باہر کے دوستوں کو کیا بتاؤں، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا. جو تھوڑا بہت ڈان اخبار میں آ گیا یا جو تھوڑا بہت کہیں پہ بھی اگر کسی انٹرنیشنل سائٹ میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن ایز سچ کوئی بھی نہیں بتا. مجھے خود بھی نہیں پتا ہے. مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سارے سب لوگ بھیڑ چال میں چلے ہوئے ہیں.
ایز این میڈیا وہ تو چلیں گے ہی. ملیہ صاحب آپ 100% درست کر رہے ہیں, اس میں ہماری بھی بہت کوتاہی ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. تو ضرار ایک کمٹمنٹ کمٹمنٹ دے رہے ہیں. میں ابھی اوور دا ویکینڈ فیصل عیدی اور الخدمت اور ان سب سے بھی بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ وہاں پر سرگرم ہیں مور دین آئی تھنک رپورٹرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں کہ وہ جو مار دھاڑ سیاسی چل رہی ہے وہ سب کر رہے ہوں گے, اور ہمیں تھوڑا سا اس پہ کرنا چاہیے. صحیح ہے, ڈن ہے, ہو گیا. میں اگلے کالر ہیں طیبہ فرحت جیلانی صاحبہ نیو جرسی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت جی, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا DS9 کیسے چل رہے ہیں ایپیسوڈ؟ اچھا چل رہا ہے. ابھی میں 3rd سیزن پہ پہنچ گیا ہوں. اٹس بعد میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے. یہ ہم کوڈ میں بات کر رہے ہیں آپ شاہ صاحب, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. جی اوکے ہاں, بریک میں بتاؤں گا. السلام علیکم شہریار سر. میرا آپ سے سوال ہے آپ لوگوں سے ریگارڈنگ جو کہ ابھی سب سے زیادہ کرائسس جو ہے اس وقت جو ہے کلائمیٹ ایشو ہے پوری دنیا بھر میں. کلائمیٹ ایشو جی, اور پاکستان میں بھی اس وقت بگیسٹ ایشو جو ہے وہ کلائمیٹ ہی ہے, کلائمیٹ چینجنگ جی. تو انسٹیڈ آف کہ ہم اس کی سولوشن کو ڈھونڈیں, وائی وی آر اسٹل تھنکنگ اباؤٹ کہ ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ آرمی چیف کون ہوگا, اور ہم پاور کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ آپ نے شاہ صاحب کی دل کی بات بہت اچھا کیا یہ کال کر کے. یہ تم نے پلانٹ کیا ہے. میں نے کوئی پلان نہیں کیا, کل پرسوں سے ہماری یہی بحث چل رہی تھی. میں یہی کہہ رہا تھا ضرار کو کہ بھائی کلائمیٹ چینج کانفرنس چل رہی ہے, اس پہ ہمیں روز کرنا چاہیے. 2 دفعہ کیا اور ہم نے کیا بھی, پھر ہم نے فائنلی اگری بھی کیا, لیکن اس کے لیے تھوڑی ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, کیونکہ طیبہ ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا پاکستان کا, وہ سوائے سیاست کے اور چیزوں پہ کرتا نہیں ہے. تو آپ کتنا بھی کوشش کریں نا, آپ گھوم پھر کے وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس طرف توجہ دی, کیونکہ میرا پتہ ہے انہوں نے ایک اور بات کی ہے, اینڈ آئی اگری ود ہر, کہ تھوڑا سا سولوشن اورینٹیڈ کوریج بھی کرنی چاہیے اگر کوئی سولوشن ہے. مطلب یہ جو الفاظ استعمال کیے, دیکھیں کلائمیٹ کانفرنس میں جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, وہ رپورٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی دوبارہ ایک آفت آتی ہے, کون سی سسٹمز ہیں جو اس دفعہ آپ کے ان پلیس نہیں تھے, اگر ایسے کوئی سسٹمز ہیں بھی جو ایسی چیز سے نبٹ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں فلڈ آنا ہے, فلڈ آئے گا, لیکن جو نقصان ہوا ہے, ارلی وارننگ سسٹمز, ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کیا کردار ہے, وجود بھی ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہیں جو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ ہیں, ینگ لوگ زبردست کام کر رہے ہیں اور سولوشن اورینٹڈ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں انہیں اجاگر کرنا چاہیے. ان کو دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو سیاسی مسئلہ ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. ہم سب مر جائیں گے, پھر بھی نہیں, مر کھپ جائیں گے ہم, پھر بھی نہیں ختم ہوگا. بال تو ویسے سفید ہو کہ آپ کے پتہ نہیں کیسے کالے ہیں, جا رہے ہیں, فکر نہ کریں. صحیح ہے, ہوپ فلی سون. اینی وے, اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نوید عالم ابڑو صاحب شکارپور سے. السلام علیکم سر. شاہزیب صاحب. وعلیکم السلام. شاہزیب صاحب, یہ ہم سندھی لوگ ڈکیڈ سے رولنگ پارٹی کو ووٹ کرتے آئے ہوئے ہیں, ڈکیڈ سے. جی. ایک ہی صرف ہمارا ایشو ہے جو ان کو ملٹی ایشو کلاس سے ڈسٹروائے کرنے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. انٹر کاسٹ فائٹنگ جو ہمیں قبائلی جھگڑے کہلائے جاتے ہیں, 2 دن میں یہاں شکارپور ضلع میں 10 کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اور کوٹ کی وارہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جو ان کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ ویپن ہے, اینٹی ایئر کرافٹ گنز, یہ وہاں پہ کنٹونمنٹ ہے ٹکٹ سے. وہاں پہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. سیشن جج جو بیٹھے ہیں ہیومن رائٹس کی سیلری ڈرون کرتے ہیں, انہوں نے کبھی ایک کیس پلیڈ نہیں کیا کہ یہ کیجوالٹیز ان کے ہاں ویپنس آیا ہوا ہے. ایس ایس پی کیا کر رہا ہے ہر ضلع پہ, اور جو ان کے ساتھ کولابریشن میں ہوتی ہیں لا فورس ایجنسیز, رینجرز کا DSR بیٹھا ہوتا ہے, کیا پلان بنایا ہے, کیا میپ بنایا ہے. اگر 15 سال میں آپ نے وہاں تک رسد روڈ تک نہیں بنایا ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, ہماری زمینیں گئیں پانی میں. آفٹر سن سیٹ لاڑکانہ ریجن کے روڈ سیکور نہیں ہے. ہم ہاسپٹل پہ بات نہیں کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ بات نہیں کرتے ہیں. جو انہوں نے کیا ہوا ہے, ابھی ان کا وقت ہے. میں ایز اے سٹیزن ٹیکس پیئر ہوں, میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے
29 अजला में एसपी अच्छे रखें, 29 अजला में डीसी अच्छे रखें। ये जो पीछे इन्होंने ठप्पा लगाया है कि अदी फरियाल का बंदा है, उस एमपी का बंदा है, उस एमएनए का बंदा है, उनको भी मैं हाथ मानता हूं कि अभी आपके अकाउंट्स जो है वो बिलियन ट्रिलियन तक चले गए हैं। अल्लाह को मानो, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है अभी उन पे थोड़ा सा आप फोकसिंग करें। ये लॉलेसनेस जो इंटर कास्ट फाइटिंग है ना, सही में बात नहीं बढ़ाना चाहता हूं। जैसे इकोनॉमिकली फेल्यूर है तो हम IMF के पास जाते हैं। मैं टैक्स पेयर हूं, छोटे से मुंह से ये बात करना चाहता हूं। अगर ये हालात हैं तो मैं अपील करता हूं यहाँ के जो बड़े बड़े जो है ट्राइका है, प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी, तो वो यहाँ तो शिकारपुर में या तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करें। ये क्या है? के बाद रोड पे घूमना बंद है, डाकू खड़े हैं तो वो लोगों को छीन रहे हैं और इसको पुलिस क्राइम ही नहीं समझती है। आप छोड़े, ड्रग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, ये आपके SHOs जो है वो एक भी मेरिट पे नहीं लगता है। ये क्या वाल्टन से ट्रेनिंग करके आते हैं? क्योंकि सब पर्ची है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि सब पर्ची है। हाँ, और ये देखें, ये फ्रस्ट्रेशन है ना। हाँ। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक्चुअली बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और सिर्फ सिंध में नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। शिकारपुर से चूंकि इन्होंने कॉल की तो ये जो घोड़की की तरफ इन्होंने बताया, उस दिन हम देख भी रहे थे, बात कर रहे थे कि एक DSP, 2 SHO, 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ही इज राइट, एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स, ये माल है इनके पास। देखिए हमारे 150 बंदों ने अटैक किया था। हमारे जब ये कॉलन डे होता है ना, कि जो हमारे आम आवाम हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे कॉलर्स हैं, हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं, उनको जो इश्यूज़ टच करते हैं ना, वो बिल्कुल ही अलग हैं। और आपने बहुत अच्छा हुआ, आपने कॉल किया और अपने बात रखी है। मेरा ख्याल है कि सुनने वाले सुनेंगे इसको, और इस पर हम बात करेंगे फिर। जी, हमें अगले कॉलर हैं सैयद आज़म साहब दुबई से। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर आपकी। सर आप लोगों से जो है ना वो आपका प्रोग्राम जो है ज़रा हटके है, तो मैं बात भी ज़रा कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ज़रा हटके बात हो जाए। ठीक है सर जी। थोड़ा सा हाँ, तो उसमें यह है कि सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन टीवी के ऊपर कभी भी अगर खोलो तो या तो इमरान खान को जो है वो शोर मच रहा होता है या कुछ और, यानी कि सारी खुराफात दिन भर जो है वो एक ही चीज के पीछे सारे चैनल लगे हुए। कोई भी जो है ना तो किसी किस्म का कोई ऐसा तालीमी प्रोग्राम आता है, ना ही जो है वो इस तरह के मुतनव्वि किस्म के प्रोग्राम जिस तरह पहले कभी आया करते थे कि उसमें आदमी कुछ सीखता है, कुछ सिखाते हैं। लेकिन अब तो सुबह से शाम हो जाती है और किसी भी चैनल को देखें, किसी एक चैनल की बात नहीं हो रही, तमाम सब पे ये है कि वो सब जो है वो अपना जो रटा रटाया जो मेरा ख्याल है निसाब है जो उसका उसके ऊपर सब चल रहे होते और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं करते। अब वो शरीफ साहब जो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके साथ जो वाक़या पेश आया है उसके लिए जो है वो सब जो है वो परेशान है। लेकिन अब साथ ही अगर आप ईमानदारी से देखें तो कराची के अंदर इस तरह के कितने जो है वाक़यात पेश आए, इतने वाक़यात पेश आए हैं उसके ऊपर किसी को ना तो रोना आया, ना किसी को तकलीफ हुई, ना ही कोई परेशानी। तो ये आखिर जब तक ये दोहरा मयार चलता रहेगा तो हम किस तरह अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, हम किस तरह सिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हम जो है वो किस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम जो है इस वक्त 75 साल के बाद भी जो है हम अभी तक उसी चीज़ को पीट रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले जो कुछ था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं बात आपकी ये जो आपकी बात है ना प्रोग्रामिंग के बारे में, अच्छा आप ये देखें कि आपकी कितनी इस मुल्क की कितनी आबादी, कितनी फीसद आबादी नौजवान, उनके लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, मतलब स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग। आपके पास मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न में एक डेडिकेटेड बच्चों का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, अब माना कि कमर्शियल मीडिया है, शायद उनको लगता है कि इसमें कोई कमाई नहीं है, ठीक है, और न्यूज़ चैनल्स हैं जो न्यूज़ ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट PTV पर एक ज़माने में ये सारी चीज़ें आती थी। देयर वर साइंस प्रोग्राम्स, देयर वर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, यू नो, कुछ किसी और मौजू पे बात नहीं होती, किसी और मौजू पे सियासत के सियासत, तो वो भेजा फ्राई उनकी बात से जैसे शुरू हुई ना, बात तो सही है ये कि आप कितनी दफ़ा आप देखेंगे किसी भी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच जो है ना,
تو بہرحال ہمارے اپنے دماغ پک گئے ہیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. محمد سلیم ہے, وہ بیچ میں ڈراپ ہو گئے. محمد سلیم ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں؟ کھوڑو صاحب جی بڑی مہربانی سر آپ کی. شاہزیب جیلانی صاحب آپ کا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. بات یہ ہے کہ میں 29 جون 2018 سے آپ کے پروگرام میں نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. 24 اکتوبر 2017 سے یہ پینڈنگ چلی آ رہی ہے. میں آپ کی توجہ صرف آپ کا ایک پروگرام تھا 12 جولائی 2019 کو میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی, تو زراعت کھوڑو صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے وکیل کون ہے, تو میں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب. پھر آپ نے 18 جولائی 2019 کو جمعرات کی رات آپ نے ان کو اپنے پروگرام میں لیا تھا. جی آپ نے ان کو پھر پروگرام کے آخر میں زراعت کھوڑو صاحب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ نیشنل بینک کی جو ریویو پٹیشن ہے آخر یہ کب تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو راجہ صاحب نے کہا تھا کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر 2019 میں گیا, 20 میں گیا, 21 میں گیا اور 22 میں جا رہا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, رولز کیا کہتے ہیں. جب سے ریویو پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے 600 پینشن اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں سر. 13 سالوں میں ہم سپریم عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے ہو گئے. آخر بھی ہماری کون سنے گا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے گا زراعت کھوڑو صاحب. یہ کہاں جانا پڑے گا؟ کوئی تو ہوگا نا مقام, کوئی تو ہوگا نا جو ہماری سنے گا. 600 پینشن ہمارے فوت ہو گئے, 4,500 ہماری بیوہ پینشن لے رہی. میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں نیشنل بینک کا, 19ویں گریڈ میں میرا شمار ہوتا ہے. میری 10,731 روپے پینشن ہے. رونا آتا ہے. گھر والے پوچھتے ہیں کہ کہاں کام کرتے رہے ہیں. پوسٹ مین ریٹائر ہوتا ہے, اس کی 40,000 پینشن ہے. بابڈا ریلوے جو ہزاروں لاکھوں اربوں روپے نقصان میں جا رہے ہیں, اس کا ایک کلرک ریٹائر ہوتا ہے 40,000 پینشن دے رہا ہے. ہم زراعت کھوڑو صاحب کدھر جائیں, کس کے پاس جائیں؟ محمد سلیم صاحب, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سلمان صاحب سے ایک بار پھر بات کرتا ہوں اور تھوڑا سا ساتھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ میں آپ کو کیا کہا تھا پینشنرز کے ایشو کے بارے میں. یہ ایک کال ہے, ایک وقت یہ 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ پینشنرز بیچارے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے, 4 سال انصاف نہیں مل 600 سے زائد. اور مجھے ایک وقت تھا کہ وہ بہت کالز آتی تھیں پینشنرز کی, نیشنل بینک کی ہو گئی یا ہزاروں مختلف اداروں کے. اور ایک بار ہمیں ذہن میں یہ آیا کہ شاید پلان ہی یہی ہے کہ آپ اتنا ڈیلے کریں کہ سب مر جائیں. نہ پٹیشنر, نہ پٹیشن, نہ کیس, نہ ریویو پٹیشن. اچھا, اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ 2017 سے چل رہا ہے, پتہ کیا چل رہا ہے 2017 سے؟ کیس نہیں چل رہا, ریویو پٹیشن. ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ نہیں ہوئی 5 سالوں میں سپریم کورٹ میں سر. تو ہمارے ججز میرا خیال دیکھتے ہیں پروگرام, انہیں سوچنا چاہیے. ہاں, مطلب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رات کے 12 بجے کورٹ کھولیں. نہیں, وہ تو خاص معاملات پہ ہوتا ہے نا, یہ معاملات تو جو ہے چلتے رہتے ہیں. ایک نظر کرم, اور کچھ بالکل ہونا چاہیے. اگلے کالر کون ہے؟ ارشد علی شاہ حیدرآباد سے. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر ارشد علی شاہ ہے. صحیح جی. اور جی ڈاکٹر صاحب, سر آخری منٹ ہے ہمارے پاس, جلدی سے. جی میرا نام ڈاکٹر ارشد علی شاہ ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے یہ بات کرنی تھی, یہ ہمارا رسک الاؤنس ہے سندھ گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے. آج ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے, اور ہم لوگ سی ایم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے, بالکل پرامن تھے. یہ پولیس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا, بہت ظلم کیا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ ان سے کہیں کہ ہمارا رسک الاؤنس جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. اور یہ پورے ابھی چائنا نے کہا ہمارے یہاں پھر دوبارہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے کووڈ کا, اور ہمارے یہاں جو ہے یہ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کوئکلی, یہ جو رسک الاؤنس تھا یہ کووڈ ریلیٹڈ تھا نا, اور کووڈ کے بعد گورنمنٹ نے ختم کیا ہے؟ نہیں, ابھی کووڈ ختم نہیں ہوا ہے سر, پوری دنیا کے اندر ہے, اور یہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے. اور لیکن ہم لوگوں کے کیا ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ کے انویسٹیگیشنز کم کروا رہے ہیں. ابھی آپ انویسٹیگیشن کرانی شروع کر دیں, ریٹ آف ڈیٹیکشن زیادہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب رسک الاؤنس تو چلے اپنی جگہ, لیکن یہ بالکل درست فرمانے کہ جو پولیس نے جو حل وہ کہیں سے ایکسیپٹیبل نہیں, ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی اگین, کیونکہ ہر ایک چیز سیاست کے پہاڑ کے نیچے دبی گئی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.